الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم قابل صد احترام علماء اعظام اور عزیز طلبہ، تاریخی شہر کے تاریخی ادارے میں سالانہ تقاریر و خطابت کے مسابقے میں بندے کو حاضری کی سعادت ملی۔ ماشاءاللہ انتظامیہ کا بھی بہترین نظم پایا، اساتذہ کی نمایاں محنتیں معلوم ہوئی اور طلباء نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی محنت سے تقاریر یاد کر کے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا۔ عزیز طلبہ، تقاریر و خطابت کے سلسلے میں کارآمد اور مفید جو پوائنٹ ہے آپ کے سامنے حضرت مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم نے پیش فرمائے ہیں۔ تقاریر و خطابت اور بیان کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس روئے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مفسرین اس کے تحت لکھتے ہیں کہ بندے کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ اس کا خلیفہ اور نائب ہونا ہے، اور اللہ کے احکامات پر دوسروں کو عمل کرانا یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو دوسروں تک اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے بیان اور تقریر وعظ یہ ضروری ہے، اس کے لیے ایک بہت مفید ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو، انبیاء علیہم السلام کو وعظ و خطابت اور تذکیر کا بہترین اور اعلیٰ ترین ملک عطا فرمایا، اور انبیاء کے جو وارثین علماء گزرے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھے تو اس میں اکثر و بیشتر آپ کو مذکر اور مبین نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بیان پر ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور اس پر آگے بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمل کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور وہ خاص عمل قرآن کے الفاظ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ اور دعوت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ پھر حضرت اس پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل علم جو ہیں وہ اس عمل کی فضیلت سے واقف ہیں، حتیٰ کہ جو غیر اہل علم ہیں ان سے بھی اس خاص عمل کی فضیلت مخفی نہیں ہے۔
وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بندوں کو بلانا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اتنی تمہید بیان کرنے کے بعد حضرت نے ایک سوال قائم کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس سے تو تحصیل حاصل کا سوال ہو رہا ہے، اگر اہل علم موجود ہے تو ان کو اچھی طریقے سے اس کی فضیلت معلوم ہے، اور غیر اہل علم جو موجود ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ درجے میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، تو میرا بیان کرنا تو تحصیل حاصل ہوا۔ اس کے جواب میں حضرت نے یہ بتلایا کہ بہت سی مرتبہ بیان اور تقریر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اللہ نے کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس پر عمل نہیں، بے توجہی، لاپرواہی اور کوتاہی اس میں پائی جا رہی ہے، اور اس عمل میں کوتاہی اس درجہ ہے کہ انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، رمضان میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، صبح و شام تلاوت و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، کسب حلال کا اہتمام کرتا ہے، لیکن دنوں بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ تو بے توجہی اور لاپرواہی کو ختم کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے اس پر بیان کیا جا رہا ہے، لہذا تحصیل حاصل کا سوال باقی نہ رہا۔ تو محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ، تقاریر اور خطابت یہ ہر وقت اور ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں ضرور پائی جاتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ تقریر کی ضرورت کتنی ہے، خطابت کی کتنی ضرورت ہمیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مسند خطابت پر تشریف فرمائے، اور حضرت کے ہاتھ میں ایک پرچی آتی ہے جس میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات کہ آپ کافر ہیں، دوسری بات کہ آپ جولاہا ہیں، اور تیسری بات کہ اس مجلس میں آپ کوئی اختلافی مسئلے کو بیان نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کسی اختلافی مسئلے کو بیان کیا تو پھر آپ کے خیر نہیں۔ حضرت نے جب اس پرچی میں 3 باتوں کو پڑھا تو سب سے پہلے ان تینوں باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کافر ہیں، اس کے جواب میں حضرت نے یہ فرمایا کہ میں ابھی تمام حاضرین کے سامنے کلمہ شہادت کو بولتا ہوں، پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب اس مسئلے کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہ رہی کہ میں مسلم ہوں یا کافر، میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اگر کوئی کافر اسے پڑھ لیتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ دوسری بات کہ مجھے جولاہا کہا گیا ہے، معمولی کپڑا بننے والا، تو اس کے تعلق سے حضرت نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ میں نکاح کرنے کے ارادے سے حاضر نہیں ہوا ہوں کہ مجھے اس کی وضاحت دینی پڑے، اس کی تحقیق کی ضرورت پڑے، تو میں نکاح کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو واقعتاً میرے خاندان کے تعلق سے وضاحت مطلوب ہے تو تھانہ بھون چلے جائے، وہاں میرے خاندان سے شناسائی رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لیں۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ بتلائی کہ بالفرض یہ مان لیا جائے کہ میں جولاہا ہوں، لیکن دین کی بات کہنے کے لیے آیا ہوں اور صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی بات کہہ رہا ہوں، تو چاہے میں جولاہا ہوں یا نہ ہوں، دین کی بات اگر صحیح ڈھنگ سے آپ تک پہنچ رہی ہے تو پھر اس مسئلے کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ اختلافی مسئلے کا ذکر نہ ہو، حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری عادت یہ ہے کہ میں کسی اختلافی مسئلے کو موضوع نہیں بناتا،
میں کسی اختلافی مسئلے کو موضوع نہیں بناتا ہوں، لیکن اثناء وعظ میں اگر کوئی اختلافی مسئلہ آ گیا تو جذبہ حق کے تحت میں اس کی پوری وضاحت کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اس سے پریشانی ہے تو یہاں سے چلے جائے، ورنہ یہاں بیٹھے اور سنیں۔ حاضرین نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس تقریر کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت کا پھر بیان ہوا، اور حضرت تو 1 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے تک بیان فرماتے تھے۔ پوری تقریر کے دوران نہ کسی نے روکا نہ کسی نے ٹوکا، اور بہت سے اختلافی مسائل بھی بیان میں آئے اور حضرت نے اس کی پوری وضاحت فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ بہت سے حضرات تائب ہو گئے اور حضرت کے مخالفین حضرت کے حامی بن گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بیان کی ضرورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور اکابر کا کیا طرز ہے وہ طرز بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، دین کی بات پہنچانے کا کیا جذبہ تھا۔ رات کے وقت دل میں ارادہ ہوا کہ فلاں جگہ پر رقاصہ، ناچنے والی، ڈانسر رہتی ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور لڑکیاں بھی موجود ہیں، ان تک دین کی بات پہنچانا ہے۔ رات کے وقت وہاں چلے گئے اور ندائیں دینے لگے، صدائیں دینے لگے۔ ایک عورت باہر آئی اور پوچھا کون ہے؟ بتلایا میں تو فقیر آدمی ہوں۔ اس نے پیسہ دینا چاہا، حضرت نے اس سے انکار کیا اور کہا میں اس وقت لیتا ہوں جب میں صدائیں لگاتا ہوں اور اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہوں، سب جمع ہو جائے اور مجھ سے کچھ بات سن لے، اس کے بعد میں آپ کی بھیک لینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت کی درخواست پر تمام ناچنے والی عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی، اور حضرت نے سورہ 3 کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد اپنے مخصوص لب و لہجے میں، اپنے مخصوص انداز میں ایک جامع وعظ فرمایا، اور ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کر لیا۔ یہاں تک کہ تمام ناچنے والی عورتوں نے اپنے اس بد فعلی سے سچی پکی توبہ کی۔ ان سے ہمیں تقریر و بیان کی ضرورت، اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو ہماری چھوٹی سی گفتگو سے اور ہماری چھوٹی سی دینی دعوت اور دینی پیغام سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ ایک بہترین ادارے میں اللہ نے بھیج دیا، اور مشفق اور محنتی اساتذہ کے ماتحت آپ کو تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر خوب شکر ادا کریں، اور یہاں رہتے ہوئے وقت کی اور اساتذہ کی قدر کریں، اور خوب اس میں ملکہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ مستقبل کے واعظ اور خطیب بنیں گے، اور ایک پوری امت کو آپ کی ذات سے انشاءاللہ فیض پہنچے گے۔ ان مختصر باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور حضرت صدر صاحب سے دعا کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد زينة عرشك ومداد كلماتك وعدد خلقك ورضا نفسك۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، واللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم واقية كواقية الوليد يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ اپنا خصوصی کرم ہم پر نازل فرما یا اللہ جس مقصد سے اللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ ہماری تمام مجالس کو یا اللہ تو بے انتہا قبول فرما یا اللہ منتظمین کو قبول فرما اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما طلباء کی کاوشوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمیں دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا آخرت کا ذخیرہ بنا تیرے راضی ہونے کا باعث بنا یا اللہ تیرے رضا والے کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا یا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا یا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کا کفیل بن جا یا اللہ ہماری تمام نیک تمناؤں کو تمام حاجتوں کو یا اللہ تو اپنے فضل سے پورا فرما یا اللہ یا اساتذہ منتظمین طلباء جن عزائم کو لے کر یہاں ہیں یا اللہ ان کو اپنے عزائم میں یا اللہ پورا فرما ان کو کامیاب فرما کامران فرما یا اللہ تیری نصرت ہر وقت شامل حال فرما یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما یا اللہ اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا یا اللہ اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یا اللہ بھرپور محبت عطا فرما آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایسے موقع پر تیرے نیک بندوں نے جو تجھ سے بھلائیاں مانگی ہے وہ تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما اور جن برائیوں سے فتنوں سے حادثوں سے اللہ حفاظت چاہیے ہے ان سب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما نظر بس سے حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما ادارے کی ہر طرح کی ضرورتوں کو تو اللہ پورا فرما یا اللہ ادارے کی ہر ضرورت کو اللہ تو پورا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے لے گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تو اپنے فضل سے عطا فرما یا اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے جتنا مانگتے اس سے زیادہ دیتا ہے جیسا مانگتے اس سے اچھا دیتا ہے یا اللہ ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تجھ سے کچھ سوال کیے ہیں کچھ دعائیں کی ہے یا اللہ تو اپنے فضل سے اللہ عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اور توفیل میں قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين